السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیشہ آپ سب کو خوش و آباد رکھیں۔ تو میں اس سے پہلے والا ویڈیو بنا رہا تھا، کچھ ٹیکنیکل پرابلم آ گئی، کٹ گیا۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ معصوم کون ہوتے ہیں؟ نبی اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یعنی کوئی گناہ ان سے نہیں ہوتی۔ نبی اور فرشتے کے علاوہ کسی امام اور ولی کو معصوم ماننا گمراہی و بد مذہبی ہے۔ اگرچہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی گناہ ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کا پیغام پہنچانے میں نبی سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، یہ محال ہے۔ تو لفظ معصوم یہ عوام میں بہت مشہور ہے، لوگوں میں بہت مشہور ہے۔ جسے چاہتے ہیں معصوم بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں معصوم کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، تو ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ یہ بات لوگوں میں مشہور ہے، فلاں بچہ بالکل معصوم ہے، بچے معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہ دور چل رہا ہے، اس دور میں معصومیت کو کیا کہا جائے؟ بچے معصوم کی میم تک بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں، تب سے ہی وہ جو ہے گناہوں میں ملوث ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا بچہ ابھی روتا ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ یہ بڑی بڑی موبائلیں پہ ناچ و گانے لگا کر کے، ڈرامے لگا کر کے بچوں کو دے دیتی ہے، بچے دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، گویا اس ناچ اور گانے کو بہت ہی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ تو بچے معصوم کہاں سے ہوئے؟ تو یہ لفظ معصوم اور کوئی دوسرا لفظ بول سکتے ہیں، لیکن لفظ معصوم صرف اور صرف نبی اور فرشتے کے لیے خاص ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں بول سکتے۔ حتیٰ کہ امام اور ولیوں کو نہیں بول سکتے کہ فلاں ولی معصوم ہے، فلاں امام معصوم ہے، تو بھلا بچوں کو کیسے بول سکتے ہیں؟ ہاں، میں یہ مانتا ہوں کہ جو ہے امام جو ہے وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن گناہ کرنے کا مادہ ان کے اندر ہے، وہ گناہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ مثلا بڑے بڑے امام ہیں جو گناہ نہیں کرتے، اور بڑے بڑے ولی ہیں جو گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان سے گناہ نہیں کرواتا، لیکن بائی دا وے کبھی ہو جاتا ہے تو یہ شرعاً محال تو نہیں ہے، کیونکہ صرف دو ہی ہیں نبی اور فرشتے جو گناہ نہیں کر سکتے، باقی تو سب کر سکتے ہیں۔ اب نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ گناہ نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل کا پیغام پہنچانے میں کوئی نبی کسی نبی سے بھی بھول چوک نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ نے کچھ اور بتائی، بندوں تک پیغام جو ہے کچھ اور پہنچا دیے، اللہ کچھ اور کہتا ہے، نبی کچھ اور آ کر کے کہہ دے، تو یہ بھول چوک نبی سے نہیں ہو سکتی ہے۔ آئیے ہم بتاتے ہیں نبی کی طرف تقیہ کی نسبت کا حکم، جو یہ کہے کہ کچھ احکام تقیہ یعنی لوگوں کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچائے، وہ کافر ہے۔ انبیاء علیہم السلام تمام مخلوق سے افضل ہیں، یہاں تک کہ ان فرشتوں سے بھی افضل ہیں جو رسول ہیں۔ اب اس بات کو سمجھیے، جیسے کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا پیغام لے کر کے آئے، اس میں سے کچھ لوگوں کو بتائے اور کچھ چھپا لیے لوگوں کی ڈر کی وجہ سے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص سراسر کافر ہے۔ آپ بھلا بتائیے، نبی کس سے ڈرے گا جب اللہ نے اس کے اندر تمام پاور رکھ دیا ہے؟ نمرود جس نے آگ جلایا اور آگ جلا کر کے حضرت ابراہیم سے بار بار آگ میں جانے کی دھونس دے رہا ہے، ڈروا رہا ہے کہ تم اپنے رویے کو بدل دو، اپنے عقیدے کو بدل دو، اپنے قانون حیات کو بدل دو، میرے پرچم کو بلند کرو، اپنے پرچم اسلام کو چھوڑ دو، ورنہ تمہیں اس آگ میں ڈھکیل دیا جائے گا، جھونک دیا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے نہیں ڈرے، اس وقت کے بادشاہ نمرود سے نہیں ڈرے، تو بھلا اور کوئی نبی کیسے ڈر سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نہیں ڈرے، تو بھلا بتائیے جو ہے کون نبی کس سے ڈر سکتا ہے؟ تو ایسا عقیدہ رکھنے والا جو ہے سراسر کافر ہے۔ اور انبیاء تمام مخلوق سے افضل ہوتے ہیں، تمام مخلوق سے افضل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں جو رسول ہیں۔ فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں، لیکن فرشتوں میں نبی نہیں ہوتے۔ ولی کو نبی سے افضل ماننے کا حکم ہے۔
ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے وہ کافر ہے۔ اس بات کو آپ ذرا غور سے سنیں، ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو، وہ جو ہے آسمانوں میں اڑتا ہو، دریاؤں پہ چلتا ہو، آگ کو جو ہے اشاروں سے بجھا دیتا ہو، جو ہے سونے کی مورتی والی گائے کے اندر جان پھونک دیتا ہو، کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو، کتنے ہی لوگوں کو جو ہے حق راستے پر لایا ہو، اور وہ ولی ہو، لیکن وہ نبی کی برابری کبھی نہیں کر سکتا، نبی کے مرتبے پر کبھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی اور ولی کے مرتبے کو الگ الگ رکھا ہے۔ جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل بتائے، کسی غیر نبی کو یعنی کسی دوسرے بندے کو وہ ولی بھی ہو سکتا ہے، مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے، منبر کا خطیب بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی غیر آدمی کو نبی سے افضل بتائے تو وہ شخص سراسر کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 17، نبی کی عظمت۔ نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ کسی نبی کی ادنیٰ توہین یا تکذیب کفر ہے۔ سارے نبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی وجاہت و عزت والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوہڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ اب اس بات کو سنیں، نبی کی عظمت فرض عین ہے، یعنی نبی کی تعظیم نہ کرنے والا، نبی کی عزت نہ کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے۔ نبی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی و اسلام کو برداشت نہیں ہے، مذہب اسلام سے اس کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ کسی نبی کی ادنیٰ توہین و تکذیب کرنے والا کفر ہے، سراسر لکھا ہوا ہے۔ سارے نبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے وجاہت و عزت والے ہیں، یعنی سارے نبی اللہ کے نزدیک بہت ہی عزت اور جو ہے شان و شوکت والے ہیں۔ کسی بھی نبی کو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اس نبی سے اس نبی کی شان کا موازنہ کیا جائے، اس کی شان کو گھٹایا اور بڑھایا جائے۔ ہر نبی کی شان اپنی جگہ پہ ایک اچھی شان و مرتبے والی ہے، کسی نبی کی شان کے سامنے اس کو گھٹایا یا بڑھایا نہ جائے۔ معاذ اللہ کسی بھی نبی کو چوہڑے چمار کی مثل کہنا یہ سراسر گستاخی اور کلمہ کفر ہے، یعنی ایسا کرنے والا یعنی وہ نبی کی شان کو جان بوجھ کر کے گھٹانے والا وہ کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے عرض ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نبی سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے ویڈیو میں ہم نبی کی حیات کے بارے میں بتائیں گے کہ نبی کی حیات کیسی ہے، اپنے قبروں میں وہ کیسے ہیں۔ تو اس بیان کو سننے کے لیے ہمارے د اسلام چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور سوال کرنا ضرور جو ہے کمنٹ میں لکھیں اور پوچھیں ہم سے تاکہ اس کا جواب آپ کو دیا جا سکے۔ یہ ہماری بات کیسی لگی آپ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ السلام علیکم۔